السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کے حوالے سے عمران خان نے گنڈا پور کو خاص طور پر بہت تنبیہ کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھی طرح سے اس احتجاج میں خود حصہ لینا اور دوسروں کے لیے بھی ممکن بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ایسے صوبے کے جس کی 2/3 اکثریت ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبوں کی خود مختاری ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے کافی زیادہ اختیار ہوتے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی آئی جی کو، یعنی وہ آئی جی جو کہ وفاقی حکومت نے لگایا ہے، یعنی اول تو وفاقی حکومت کو لگانا ہی نہیں چاہیے وہاں، اور اگر انہوں نے لگایا بھی ہے تو وہ کوئی بھی ایسا خلاف قانون آپ کو حکم نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ اس وقت پولیس کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی جلسے جلوس میں حصہ نہیں لینا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ادارے جو ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا، حالانکہ یہ کسی آئی جی کا اس طرح سے کام نہیں کہ ایک پرامن احتجاج سے لوگوں کو روکنا، اور خاص طور پر ایسے یعنی تحریک انصاف کا ہی یہ احتجاج ہے، اور تحریک انصاف ہی کی حکومت ہے 2/3، اور وہاں جو ہیں وزیر اعلیٰ انہوں نے ان کو وارن کیا کہ آپ اتنے بے بس نہیں ہیں، آپ اپنے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کو فیسیلیٹیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کی حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کو ڈرایا اور دھمکایا جائے۔ تو اس حوالے سے پھر ٹویٹ کیا علی امین نے بھی، اور انہوں نے کہا جی ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہم 8 فروری کو کامیاب بنائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور عمران خان سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ ضرور جلد واپس آئیں گے۔ تو یہ تو ایک بات ہے کہنے کی، یہ اصل یعنی جب میدان سجے گا تو تب ایک بندے کا عمل سامنے آئے گا کہ وہ کیا کر کے دکھاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ علی امین نے خود ایک الگ سے بھی ویڈیو کوئی 2 منٹ کی جاری کی، اور اس میں لوگوں کو انہوں نے پرسویٹ کیا کہ جی آئیں، اور جو ہے ہمارے لوگوں پہ گولی کیوں چلائی گئی، اس طرح کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ علی امین کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو وہ دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ وہ جو داغ ان کے پہلے سے لگے ہوئے ہیں وہ دھل جائیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمزور قیادت کے طور پر ایک ثابت کیا ہے کہ یعنی نعرے مارنے سے بات نہیں ہوتی، جب عمل کی کسوٹی پہ انسان پرکھا جاتا ہے تو وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو جب بھی وہ لے کے آئے اپنے ساتھ، نو ڈاؤٹ کافی بڑا مجمع لے کے آئے، وہ اسلام آباد میں لے کے آئے، اور وہاں رستے میں لوگوں کو چھوڑ کے تو وہ KPK ہاؤس میں چلے گئے، جب وہ سنگجانی جلسے کے بعد بھی اور اسلام آباد بھی وہ نہیں پہنچے ان ٹائم، جو کہ ٹائم مقرر تھا ان کا، پھر لاہور بھی نہیں پہنچے وہ۔ تو یہ یعنی ایک سب کو پتہ ہے کہ فوج نے ان کو کہا، اور فوج نے ان کو کہا جی چھوٹا سا ہی ایک حکم ہے، آپ اس کو مان لیں، لیکن اس حکم نے ان کی اپنی یعنی ساکھ پہ بہت گہرے منفی قسم کے اثرات چھوڑے، اور جو ورکر ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ مایوس کیا، اور یہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، یعنی صحافی کہتے ہیں، ظاہر ہے عام لوگ تو وہاں نہیں جا پا رہے تھے، کہ اور سنا بھی گیا کہ وہ لاتے مار رہے تھے ان کی گاڑی کو، اور ان کو گالیاں شلیاں بھی دے رہے تھے جب وہ بھاگ گئے یہاں سے۔ تو ورکرز کو اس حال میں جب ان کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھاگ کے تو نہیں جاتے۔ تو اب بھی بار بار انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اور کچھ بہتر کر کے دکھائیں، اور موقع ہے واقعی KPK تو تحریک انصاف کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہ کریں تو علیحدہ بات ہے۔ عمران خان خود بھی وہاں سے مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا، انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا، اور یہ ہے کہ جج جو ہیں صحیح وہ بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو۔ تو یعنی ہر فورم پہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے
حالات کو سنبھالا دیا جائے، اور جس طرح سے یعنی عدلیہ اور پارلیمنٹ اور میڈیا، یہ سارے ادارے جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے بچایا جائے۔ یہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ عوام میں اور فوج میں اور سیاستدانوں میں دوریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو ولسن ٹرمپ کی ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہیں، یہ وہی جو ولسن ہے جن سے مل کے آئے تھے محسن نقوی، اور انہوں نے فوراً ٹویٹ کر دیا تھا کہ ریلیز عمران خان۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جس کو انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مخاطب ہوا ہے کہ ڈیئر شہباز زرداری، چیف آرمی اسٹاف عاصم منیر۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ عمران خان کو آزاد کریں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹرمپ انتظامیہ سے بھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب جمہوریت ہوتی ہے، اور عمران کو رہا کریں، اور اچھے تعلقات ہمارے باہمی مفاد میں ہیں، اور عمران کو ناانصافی سے قید کیا گیا ہے۔ اور جو ولسن نے کہا کہ ہم عمران خان کے چائنیز وزیر اعظم اور روسی وزیر اعظم پیوٹن کے حوالے سے عمران سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جمہوریت کے لیے عمران خان ضروری ہے کیونکہ وہ عوام میں مقبول ہے، اور عمران کے خلاف سیاسی نوعیت کے چارجز ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بیلٹ میں جو فیصلہ ہو اسے مانا جائے۔ پاکستانی حکومت سے کہتا ہوں کہ جمہوری اداروں کا احترام کریں، انسانی حقوق کا خیال کریں، اور میڈیا کی آزادی، میڈیا کو آزاد کریں، احتجاج کا حق دیں، اور بولنے کا حق ملنا چاہیے پاکستانیوں کو، اور پاکستان عمران خان کو رہا کرے، اور یہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اور اس نے جو ولسن نے کہا کہ میں ٹرمپ انتظامیہ سے بھی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس لیٹر کے علاوہ امریکی جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ بھی قرارداد پاس کر رہے ہیں، اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اور ایک پرائیویٹ جو ایجنسی ہے اس نے اپنی فرانزک ٹیسٹ کیے، کچھ اس کے جو رپورٹس ہیں وہ انہوں نے یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ یہ رپورٹ ٹرمپ کے آگے رکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک یعنی محسن نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک یعنی عقل سے جو عاری ہیں ان کو کرکٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا، انہیں داخلہ امور سونپے گئے، انہیں خارجہ امور سونپے گئے، اور نتیجہ جو کچھ ہے وہ ہمارے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مینڈیٹ پر ڈاکے کے خلاف نکلیں، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے انہوں نے کہا کہ وکلاء کی کال کی بھی میں حمایت کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ 10 فروری کو جو بار ایسوسی ایشنز نے کال دی ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کی بھی حمایت کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم بھی ایک عدلیہ کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے۔ ایک اور بات حامد میر نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کے لیے جو کام کر رہی ہے تنظیم، ان کی ہیڈ جو ہے پاکستان آئی تھی اور ان کی میٹنگ طے تھی، لیکن نہ ہی شہباز شریف آئے اور نہ ہی محسن نقوی آئے اس میٹنگ میں، اور نہ ہی جو اہم لوگوں کو آنا تھا وہ آئے۔ تو حالانکہ پاکستان 10ویں نمبر پر ہے، اور کہتے ہیں کہ مسلسل کراچی کا بھی 3% جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے، 10% جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹس بتاتی ہیں دنیا بھر کی کہ کچھ سالوں کے اندر ہی، اور انہوں نے بتایا کہ چند سالوں میں ہی کراچی جو ہے وہ ڈوب جائے گا گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں، پانی کی سطح بلند ہوگی، سیلاب آئیں گے، اور اس کی وجہ سے
کراچی اور سندھ کا بہت سارا علاقہ ڈوب جائے گا. یعنی انہوں نے اس پہ بھی طنز کیا کہ کس طرح سے ہم لوگ بندر بانٹ کر رہے. یعنی پورٹ قاسم کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں جی بڑی بڑی مہنگی جو بیچ پہ کے کنارے زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی ایک بات ہو رہی ہے. حامد میر کے پروگرام میں اس بات پر بھی بحث ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ روٹی تو اتنی سستی ہے اور چینی اتنی مہنگی ہے. تو طلال چودھری اور جو ہیں اون عباس ان کی آپس کی نوک جھونک سے پتہ چلا کہ یعنی جتنی چینی کی ملیں ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں کی ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کی ہیں. اس وجہ سے وہ چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں موسٹلی جو پیدا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے چینی کی یعنی وہ کم ملک میں ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح سے یعنی مصنوعی طور پر مہنگائی ہوتی ہے، چینی بہت مہنگی ہو جاتی ہے. دوسری طرف جو آٹا ہے وہ اس وجہ سے سستا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ یوکرائن سے کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ یعنی چینی جو ہے وہ مہنگی اس لیے ہے کہ ساری شوگر ملیں جو ہیں 20 سے زیادہ وہ ہیں سیاستدانوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، اور وہ جو ہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں حکومت کے منع کرنے کے باوجود، اور ان کا دباؤ حکومت پہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو منع نہیں کر سکتی ایکسپورٹ کرنے سے، اور پھر قلت ہو جاتی ہے چینی کی. اس وجہ سے ملک میں چینی کا مہنگی ہو جاتی ہے. اور گندم جو ہے وہ غریب کسان پیدا کرتا ہے، اور اس کو پچھلے سال بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت نے یوکرائن سے گندم منگوا لی، اس وجہ سے اس کسان بہت ڈسکریج ہوا اور اس کو مناسب جو مہنگی تو دور کی بات، اس کو مناسب قیمت بھی نہیں ملی گندم کی. اور اس سال بھی کہتے ہیں کہ 30% کم گندم پیدا کی گئی ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود گندم کی قیمت نہیں بڑھی بلکہ ابھی بھی بہت کم ہے، کیونکہ یوکرائن کی 38 لاکھ من گندم جو ہے وہ یہاں ذخیرے کے طور پر رکھی ہوئی حکومت کے پاس، تو وہ نئی گندم لینے میں دلچسپی نہیں رکھ رہی. اس وجہ سے گندم کی جو قیمت ہے وہ ابھی بھی کم ہے، کچھ 2200-2300 بتا رہے ہیں روپے من اس سال بھی ہے، جو کئی سالوں سے تقریباً یہی گندم کی قیمت چل رہی ہے. تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ کوئی مضبوط حکومت ہی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی ہمارے ملک میں ایسی مضبوط سٹینڈ رکھنے والی اور عوام کی فلاح کو سوچنے والی حکومت آئے اور حالات کچھ بدلیں، اور ہم بھی کہیں کہ جی کیا ہی پیارا ملک ہے ہمارا.